اللہ 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 اللہ۔ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے کہ آنکھیں جنہیں دیکھنے کی قوت عطا کی گئی ہے وہ احساس ادراک نہیں رکھتی جن سے وہ اللہ کو دیکھ سکیں، اللہ کو جان سکیں، لیکن اللہ آنکھ کے ادراک کو، ہر باریک سے باریک تر شے کی حقیقت کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ لطیف قوت رکھتا ہے، باریک بین ہے، جو ایک ذرے سے باخبر ہے۔ اور ہم نے اسے کوہ طور کے دائیں طرف سے پکارا اور اسے راز کی بات کہنے کے لیے قریب بلایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ کے دائیں طرف سے، یعنی ان کی انا کی دائیں جانب سے، اس قریب کی حالت میں، یعنی دماغ کی وہ سٹیج، وہ سٹیٹ، وہ درجہ جہاں وہ حقیقت کی پکار سن سکیں، جہاں سے وہ حقیقت کے قریب ہو سکیں، حقیقت کا راز بتانے کے واسطے قریب بلایا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کی کہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا یقین لانے والا ہوں۔ بڑی ہی غور طلب بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پہ آئے، ذرا اس بات کو سمجھنے کے لیے دماغ میں تصور کا ایک دنیاوی نقشہ کھینچیے۔ فرض کیا کہ میں کسی شخصیت سے ملنے کے لیے بڑی بےتاب ہوں، اور وہ اتنی بڑی شخصیت ہو کہ مجھے بتایا جائے کہ اس شخصیت سے ملنے کے لیے پہلے آپ کو اس ملاقات کے کچھ طور طریقے سیکھنے ہوں گے، کچھ ایٹیکیٹس، کچھ گفتگو، اس محفل میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا، تب ہی آپ اس قابل ہوں گے اور اس مقام تک پہنچ سکیں گے جہاں ملاقات کا وقت مقرر ہو سکے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پہ اس مقام تک پہنچ گئے تو کیسے پہنچے، اس کا ذکر بھی اس سے پہلی آیت میں ہوا ہے کہ اور موسیٰ سے ہم نے 30 رات کا وعدہ کیا اور انہیں مزید 10 سے پورا کیا، پھر تیرے رب کی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی، یعنی 30 راتوں کے بعد وہ ملاقات تھی۔ لیکن جب اس کے لیے وہ تیاری مکمل نہ ہو سکی جو رب کی محفل میں ملاقات کے لیے ضروری تھی، تو پھر بڑھا دیے گئے اس میں 10 دن اور جو کمی رہ گئی وہ پوری ہو گئی 40 راتوں میں۔ تہجد، عبادت، راز و نیاز، مراقبہ، اللہ کی یاد، نفس کا تزکیہ سب ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقرر وقت پہ اس مقرر مقام تک پہنچ گئے کہ اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے۔ تو عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں، کہ اے میرے رب، اب تو میں اس قابل ہو گیا، میں نے ریاضت بھی کی، مجاہدہ بھی کیا، مراقبہ بھی کیا، نفس کا تزکیہ بھی کیا، اور تو نے ملاقات کا شرف بھی بخش دیا۔ تو اب التجا کی کہ اے میرے رب، دکھا مجھ کو کہ میں دیکھوں تیری طرف، کہ مجھے وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرا دیدار کر سکوں۔ تو فرمایا رب کریم نے کہ ہرگز نہ تو مجھے دیکھ سکے گا، لیکن دیکھ اس پہاڑ کی طرف، پھر اگر قائم رہے، ٹکا رہے اپنی جگہ پر تو ان قریب تم دیکھ لو گے مجھ کو۔ تو فرمایا رب کریم نے کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے اپنے اس منحرف نفس کے ساتھ جو کہ اصل سے ہٹا ہوا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے مجھے اپنے اس انا کے پہاڑ کے ساتھ، اس مطلق حقیقت کو، مطلق یعنی میں، یعنی مجھے، یعنی اللہ کا جلوہ، یعنی میں وہ ہوں جو ہوں، آئی ایم ہو آئی ایم، یعنی میں ہوں، میں ہی ہوں، اور تم اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے اپنی انا کے ساتھ۔ انا یعنی جب تک انسان اس کیفیت میں ہے کہ میں ہوں،
میں موجود ہوں، تو پھر وہ دوسرے کی موجودگی کو تسلیم نہیں کر سکتا، اسے نہیں دیکھ سکتا کہ وہ موجود ہے، تو تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ پر اپنی انا کی طرف دیکھو، یعنی اپنے سے باہر نکل کر خود کو دیکھو، میں اپنا جلوہ اس پہ ظاہر کروں گا۔ اگر پھر یہ پہاڑ، یہ نفس، یہ انا قائم رہ گئی تو پھر تم مجھے عنقریب یعنی اسی وقت ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہو۔ تو جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف، اس کے نفس کی طرف، اس کی میں کی طرف، اس کی انا کی طرف، تو کر دیا اس انا کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ۔ یہ منحرف نفس، اپنی اصل سے ہٹا ہوا نفس، حقیقت سے ہٹا ہوا نفس، وہ نفس کہ اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس سے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اپنی حقیقت سے دور ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم وہ ہوتا ہے جو شے کو اس کے اصل سے ہٹا دے۔ تو اس منحرف نفس کو، اس باطل انا کے پہاڑ کو اللہ کی تجلی نے، اس مطلق حقیقت نے اس باطل ہستی کو، اس انا کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر ڈالا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک بار پھر سے ذرا غور کیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ تمام قواعد و ضوابط، وہ تمام مشقیں، وہ تمام لطائف، وہ تمام مراقبے، وہ تمام ریاضتیں، وہ تمام شرائط پوری کر لیں جو اپنے مجاہدے سے 40 راتوں میں مکمل کی۔ محنت رنگ لے آئی، قبول ہو گئی، اور ملاقات کا دن طے ہو گیا۔ جس مقصد کو لے کر چل رہے تھے قربت الہی کے، تو وہ قربت کا دن آ گیا اور ملاقات شروع ہو گئی۔ رب کریم نے کلام کیا، ان سے باتیں ہو رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں جس ذات کا کلام سن رہا ہوں، میں جس ذات سے بات کر رہا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے۔ غور کرنا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ اے میرے رب، دکھا مجھ کو، میں دیکھوں تیری طرف۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، کہ تم اپنی میں کے ساتھ مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ تم اپنی میں کی طرف دیکھتے جاؤ جس نے تمہیں احساس دلایا ہے میں کا۔ تو تم اس انا کے پہاڑ کی طرف دیکھو، کیونکہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو خود کو دیکھ رہے ہو، تو میں اپنی تجلی اسی تمہاری انا پہ ڈالتا ہوں۔ پھر یہ احساس تمہارا کہ میں ہوں اگر قائم رہا تو تم اسے قائم رکھ سکے میری میں کے مقابلے میں، تو مجھے تم پھر دیکھ سکتے ہو۔ تو باطل انا کے پہاڑ کو حقیقت مطلب کی ایک جھلک نے ہی پارا پارا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اپنے ہوش میں ہی نہ رہے، کیونکہ انا ریزہ ریزہ ہو گئی، اپنے وجود سے انکار ہو گیا، نہ سننے کی طاقت رہی، نہ دیکھنے کی قوت رہی، نہ سمجھنے کی اہلیت رہی، اور ہوش جاتا رہا۔ یعنی اس لمحے میں اپنے نفس سے آزاد ہو گئے، اپنا وجود، اپنی انا ختم ہو گئی، تو نظر آیا کہ میں ہوں انا، میں ہوں وہ مطلق حقیقت، میں وہ ہوں جو ہوں۔ جب حقیقت کے جلوے نے منحرف نفس پہ اپنی جھلک ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی انا کے پنجوں سے آزاد ہو گئے، اور پھر وہ وجود جو انا کے سہارے ہے اپنی قوت، اپنی تمام جسمانی اہلیت کھو بیٹھا، حقیقت کا پتہ چلا اور بے ہوش ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح کہ اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت ان کے سونے کے وقت نہیں آئی، وہ نیند کا وقت جب انسان اپنے آپ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، نہ سننے کی حس کام کرتی ہے نیند میں، نہ دیکھنے کی، نہ سوچنے کی، دماغ ایک دم کسی ایسی سٹیٹ میں، کسی ایسے درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ اپنے ہونے نہ ہونے کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا ظاہری وجود میں، تو بے ہوش ہو گئے، ہوش میں ہی نہ رہے۔ اور پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کی پاک ہے تو جسم سے، جسم کی کمزوریوں سے، نیند سے، اونگ سے، بھوک سے، تو میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، میں لوٹتا ہوں تیری طرف، کہ میں اب اس انا کی طرف نہیں لوٹوں گا، اور سب سے پہلا مومن، سب سے پہلا یقین کرنے والا میں ہوں کہ تو ہے، بس تو ہی تو ہے، حقیقت تو ہی ہے، بس تو ہی تو ہے، اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو سب کے سب جو اس پر ہیں فنا ہونے والے ہیں، وہ سب جو کشتیوں پہ سوار ہے زندگی کے اس دریا میں، ہر وہ وجود جو موجود ہے، جو نظر آ رہا ہے، سب فنا ہو جائے گا، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو بڑی بزرگی اور کرم والی ہے، وہ ذات جو وقت کے تصور کے تابع نہیں، جو ہر دکھنے والے وجود سے پاک ہے۔ تو جب ہر شے جو تمہارے تصور میں، تمہاری انا میں فنا ہو جائے گی، جو دکھ رہی ہے، تو پھر تم دیکھ سکو گے اپنے رب کا جلوہ، تو سب کا بھلا، سب کی خیر،
جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان۔